بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ ہماری جو ویڈیو پارٹ نمبر 52 ہے۔ 51 میں میں نے جو بیان کیا تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ جنگ حنین، ہجرت کے 8ویں سال میں جنگ حنین ہوئی تھی، اس میں مسلمانوں کو فتح یابی ملی اور جو دشمن تھے وہ خائب و خاسر ہوئے، ذلیل و خوار ہوئے۔ اس کے بعد ہجرت کے 8ویں سال میں فتح مکہ ہوا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو بڑے بڑے دشمن تھے اسلام کے، صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل اور حبشی زہیر بن کعب بن زہیر، یہ جو بڑے بڑے دشمن تھے جنہوں نے مسلمانوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا اور پورے عرب میں مسلمانوں کے خلاف ان لوگوں نے آگ بھڑکا کے رکھی تھی۔ مگر ہجرت کے 8ویں سال جب مکہ فتح ہوتا ہے تو یہ لوگ بھی جو بہت بڑے دشمن تھے سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے ہجرت کے 9ویں سال کیا کیا واقعات ہوئے، تھوڑا سا کچھ ان واقعات میں سے کچھ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آیت تخیر اور ایلا، یہ جو حکم نازل ہوا، تخیر اسے کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو اختیار دے دے، چاہے تو وہ رہے چاہے تو وہ طلاق لے لے۔ ایلا یہ اسے کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے پاس نہ جائے، اس سے صحبت نہ کرے۔ ہوا یہ تھا، میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی بیویاں آئیں، کیونکہ رئیس زادیاں کچھ بیویاں تھیں، بڑے گھرانے کی بیویاں تھیں، کچھ کمی اخراجات کی کمی کے تعلق سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کی زندگی بالکل زاہدانہ تھی، گھر میں فاقہ پہ فاقہ ہوتا تھا، کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو کچھ بیویوں کو یہ لگا کہ کچھ اللہ کے نبی سے اخراجات کے تعلق سے، خرچ کے تعلق سے مطالبہ کیا جائے۔ تو جب ان لوگوں نے مطالبہ کیا تو اللہ کو ناپسند گزرا، اور میرے نبی علیہ السلام بھی قسم کھا لیے اور 1 مہینے تک بیویوں کے قریب نہیں گئے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اور آیت جب نازل ہوئی اس میں بتایا گیا، مخاطب کیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہے، یا تو دنیا کی زینت و زیبائش اختیار کریں یا آخرت کی زندگی اختیار کریں۔ تو ان لوگوں نے آخرت کی زندگی کو اختیار کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، اس سال میرے نبی علیہ السلام عاملوں کو مقرر کیا، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو آپ نے مقرر کیا۔ یہ لوگ الگ الگ قبیلے میں جا کے زکوٰۃ وصولتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ایک بشر بن سفیان، ان کو بھی بنی خزاعہ کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ جا کے زکوٰۃ وصول کریں۔ تو بنی تمیم کا جو قبیلہ تھا اس نے ان پہ حملہ کر دیا، کسی طریقے سے یہ جان بچا کر بھاگتے ہیں۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام تقریباً 50 لوگوں کو، 50 سواروں کو اس بنو تمیم قبیلے کی طرف بھیجتے ہیں۔ یہ لوگ جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں کے مرد، عورت اور لڑکوں کو، کچھ لوگوں کو قیدی بنا کر لاتے ہیں۔ اس کے بعد جو وہاں کا سردار تھا اقرا بن حابس، اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ مدینہ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، مکہ میں میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے میرے لوگوں کو کیوں قید کروایا؟ اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام سے بات ہوتی ہے۔ جب یہ بندہ آتا ہے میرے نبی کے پاس اور کہتا ہے کہ ہم اپنے قبیلے کے تعلق سے کچھ ان کی شان بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری شان کیا ہے، ہماری عظمت کیا ہے، تو بنی تمیم کا جو سردار اقرا بن حابس تھا وہ شاعر کو لے کے آیا تھا، خطیب کو لے کے آیا تھا۔ وہ اللہ کے نبی کے سامنے دکھانا چاہ رہا تھا کہ ہماری عزت بہت بڑی ہے، بہت ہم عظمت والے ہیں۔ وہ شاعر کے ذریعے بتانا چاہ رہا تھا۔ بہرحال میرے نبی سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے شاعر نے سنانا شروع کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابہ کو اٹھایا، انہوں نے بھی اس کا جواب دیا بہت ہی فصیح و بلیغ انداز میں۔ جب جواب دیا اللہ کے نبی کے صحابی نے تو اقرا بن حابس بڑا متاثر ہوا کہ اتنی فصیح و بلیغ انداز میں شاعری کی گئی۔ اس نے محسوس کیا، پڑھا لکھا انسان تھا،
کہ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے، اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد ہے۔ ایسی شعر و شاعری ہم نے کبھی نہیں سنا جو آج میں نے سنا۔ وہ بندہ متاثر ہوتا ہے اور وہیں پہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ جو سردار تھا اقرا بن حابس، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں بنی طی کی طرف میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو بھیجتے ہیں۔ وہاں ایک بہت بڑا بت تھا، اس کو منہدم کرنے کے لیے جب وہاں جاتے ہیں تو ادھر سے ریئیکشن ہوتا ہے، تو میرے نبی کے جو یہ صحابی حضرت علی تھے، انہوں نے چند لوگوں کو گرفتار کیا۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ لوگ لائے گئے۔ ان میں سے حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی ان قیدیوں میں۔ جب ان کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا تو جو حاتم طائی کی بیٹی تھی وہ کہنے لگی میرا بھائی مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا ہے ملک شام، اور میرے والد بڑے سخی تھے، وہ بھی انتقال کر گئے۔ تو میرے نبی جب یہ سب باتیں سنتے ہیں، یہ سب باتیں سنتے میرے نبی، تو آپ ان پر رحم کرتے ہیں، ان کی آزادی کا پروانہ سناتے ہیں اور انہیں اونٹ دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے قبیلے کی طرف جا سکیں۔ اس کے بعد یہ حاتم طائی کی بیٹی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ رویہ دیکھتی ہیں اور یہ اخلاق، کریمانہ اخلاق کو جب دیکھتی ہیں تو وہیں پر مسلمان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ اپنے بھائی کو خبر دیتی ہیں اور بتاتی ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں۔ وہ بھی ملک شام سے واپس آتے ہیں اور وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب جو دوسرا واقعہ غزوہ تبوک ہوا، اس کو دیکھیں۔ غزوہ تبوک یہ مدینہ اور شام کے درمیان ایک جگہ ہے، اس سے تبوک کہتے ہیں۔ اور یہ جو غزوہ ہوا تھا بڑی قحط سالی کے زمانے میں، بڑی بھوک مری کے زمانے میں یہ غزوہ ہوا تھا۔ لمبا سفر تھا، لو اور گرم گرم ہوائیں چل رہی تھیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں، سواریاں بہت کم تھیں۔ یہ اس وقت یہ غزوہ ہوئی تھی۔ سبب کیا بنا؟ اس غزوے کا سبب کیا بنا؟ کیا وجہ تھی؟ اصل میں غسانی خاندان ملک شام پر حکومت کرتا تھا اور یہ رومن امپائر کے انڈر میں تھا۔ جو رومن امپائر تھا، جو روم کا جو بادشاہ، اس کے انڈر میں یہ بادشاہ تھا۔ تو رومن امپائر جو تھا اس نے چاہا کہ اس کے ذریعے سے مدینہ پر حملہ کر دیا جائے۔ رومن امپائر نے چاہا کہ غسانی جو بادشاہ ہے، ملک شام کا جو بادشاہ ہے، اس کے ذریعے سے مدینہ پر حملہ کر کے تہس نہس کر دیا جائے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر لگتی ہے، آپ تیاری کا حکم دیتے ہیں اور تمام عرب کے قبیلے سے مدد طلب کرتے ہیں۔ فوج تیار کی جاتی ہے اور صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر، ان کے گھر میں جتنا جو کچھ تھا، جتنا مال و دولت جو کچھ بھی تھا، سب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے کے آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر گھر میں جو کچھ بھی تھا، آدھا مال اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے کے آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف 50,000 درہم اور کئی سو اونٹ، اسی طریقے سے صحابہ اپنے طور پہ سب لاتے رہے اور جنگ کی تیاریاں ہوتی رہیں اور 30,000 کا لشکر تیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب 30,000 کا لشکر تیار ہوتا ہے اور یہ چلتا ہے، اور یہ تبوک جب پہنچتا ہے تو وہاں کچھ جاسوس تھے۔ وہ جاسوس بادشاہوں کو خبر دی کہ 30,000 کا لشکر، مسلمانوں کا لشکر تبوک آ چکا ہے۔ جب یہ خبر وہاں کے لوگ سنتے ہیں تو ان کے دل میں ہیبت بیٹھ جاتی ہے اور کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ مسلمانوں کے خلاف نکلیں اور جنگ کریں۔
اس طریقے سے اللہ کے نبی کئی دن تک وہاں ٹھہرتے ہیں اور اس کے بعد آپ واپس آ جاتے ہیں۔ اور جو یہ ان کا غرور تھا، گھمنڈ تھا، حملہ کرنے کی جو یہ سازشیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسی ہیبت ڈال دی، ایسا خوف ڈال دیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے حملہ کرنا مسلمانوں پہ چھوڑ دیا۔ یہ جنگ تبوک کا جو یہ واقعہ ہوا اور مسلمان صحیح سلامت واپس آئے اور مسلمانوں نے خوشیاں منائی۔ اس لیے خوشیاں منائی کہ جو ظالم تھا اس نے ارادہ بنایا تھا مسلمانوں پر حملہ کرنے کا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ارادے کو خاک میں ملا دیا۔ اب ہم اور کچھ جو واقعہ ہوئے اس کو ہم اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے 90 سال کون کون سے اور دوسرے واقعہ ہوئے۔